قرآن پاک کے اندر 46 اور 47 آیت سورہ انفال کی، اس کے اندر وجوہات بیان کی گئی کہ آخر مسلمان کامیاب کیوں ہوئے۔ کامیابی کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کامیابی کا کوئی راز ہوتا ہے کہ وہ 313 تھے اور وہاں 1000 کا لشکر تھا۔ وہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 2 گھوڑے، 6 نیزے، 8 شمشیریں۔ 2 گھوڑے، 6 نیزے اور 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ زمانے بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیر پر، نہ بھالے پر، نہ خنجر پر، ارے بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی چادر والے پر۔ سبحان اللہ، ایک سادی سی کالی چادر والے پر بھروسہ تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیاب کیسے ہوئے؟ فرمایا ان کے اندر کیا تھا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ آج بھی اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ رب اور اس کے رسول کی فرما برداری کر، جیسا انہوں نے حکم دیا ہے ویسا کر۔ اگر تو دنیا کے کسی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اولاد کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی بھی کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ویسے اپنی زندگی کو گزار، سبحان اللہ، کامیابی تیرا مقدر ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے نا، صحابہ کرام 313، اب پکی بات ہے کسی عام بندے کو پوچھا جائے، عقل مند انسان کو، یار ایک پاس 300 بندہ ہے، ایک پاس 1000 بندہ ہے، کون جیتے گا؟ تو 300 کول ہتھیار بھی کوئی نہیں، 1000 کول ہتھیار بھی، کوڑے بھی، خنجر بھی، تلواراں بھی، عقل مند انسان ہے کہے گا نا 1000 والا جیتے گا۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، رب ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتار دیتا ہے، سبحان اللہ، رب آسمانوں سے فرشتے اتار دیتا ہے۔ لیکن سبب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے۔ آج مسلمان 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا کے اندر، 2.25 ارب کے قریب کم و بیش مسلمان ہیں، لیکن غیر مسلموں کی چکی کے اندر پس رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے منہ موڑ لیا۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، آج مسلمان اس کو چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر سب کو آگے دیکھنا چاہیے مسلمانوں کے علاوہ، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں اپنا مقدر سنوارنے کے لیے کبھی رب کا قرآن دیکھنا پڑے گا، کبھی مصطفیٰ کی حدیث دیکھنی پڑے گی۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں بے اتفاقی نہ کرو۔ جب یوں رہو گے، یکجار ہو کے رہو گے، تو کوئی بھی پرایا تمہاری طرف بری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ وہ بچپن میں کہانی پڑھا کرتے تھے لکڑہارے والی، اس کے بچے بڑا جھگڑتے تھے، اولاد کو کہتا تھا سلوک سے رہو، اتفاق سے رہو، وہ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ایک دن ان کو کہتا ہے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ لکڑیاں لاتے تو لکڑیوں کو گٹھا بناتا ہے، انہیں باندھ دیتا ہے۔ اب تینوں کو کہتا ہے توڑو، لکڑیاں ٹوٹتی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے گٹھا کھولو، اور سب کو ایک ایک لکڑی دیتا ہے، کہتا ہے اب توڑو، آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی مثال ہے اتفاق کی، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یکجان ہو کے رہو۔ آج مسلمان پارا پارا ہو چکے ہیں، بکھر کے رہ گئے ہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ملک 2 ملک کی بات کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے تو ایک گھر میں بھی اتفاق نہیں ہے، ایک گھر میں بھی اتفاق نہیں ہے، ایک برادری میں اتفاق نہیں ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ سلوک نہیں ہے، بہن کا بہن کے ساتھ سلوک نہیں ہے۔ تو جب ایک گھر میں سلوک نہیں ہے، محلے میں سلوک کیسے ہوگا؟ جب محلے میں سلوک نہیں ہوگا، آبادی میں سلوک کیسے ہوگا؟ جب آبادی میں نہیں ہوگا، گاؤں دیہات میں کیسے ہوگا؟ جب گاؤں دیہات میں سلوک نہیں ہوگا تو شہر میں کیسے ہوگا؟ اور جب شہر میں نہیں ہوگا تو ملکوں میں سلوک کیسے ہوگا؟ اور جب سارے ملکوں میں سلوک نہیں ہوگا مسلمانوں میں، تو پھر امت مسلمہ ایک کب ہوگی؟ اور جب ایک نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح چکی کے اندر پستی رہے گی۔ پہلی چیز کیا فرمائی تھی قرآن نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ دوسرا فرمایا آپس میں بے اتفاقی نہ کرو۔ تیسرا قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا، فرمایا صبر کرو۔ آج ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، آج بالکل بھی صبر نہیں ہے ہمارے اندر۔ کوئی ہمیں اوئے کر کے بھی جائے کہاں؟
ہمارے اندر صبر نہیں ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب دیکھتے نا کچھ غریب بیٹھے ہیں، کچھ فقراء بیٹھے ہیں، کچھ مسکین لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتے اور کہتے دیکھو نا کتنا سہانا منظر ہے، مسکینوں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عاجزی ہے، اس سے مراد ان کی غربت نہیں ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، وگرنہ اللہ کے نبی جو چاہے وہ پالے، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے کہ غریبوں کے درمیان، محتاجوں کے درمیان، مسکینوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نا کتنا سہانا منظر ہے، آج مسکینوں کے درمیان بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ صبر کسی نے دیکھنا ہے تو اللہ کے نبیوں کی طرف نظر کرے، اللہ کے پیاروں کی طرف نظر کرے کہ انہوں نے کیسا صبر کیا تھا، کیسا صبر کیا تھا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر فرمایا آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، پھر فرمایا کہ صبر کرو، اور پھر فرمایا تکبر نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ تکبر نہ کرو۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے، فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے کل قیامت کا جب میدان لگے گا تو اسے چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا۔ کس شکل میں؟ یا چیونٹی کتنی سی ہوتی ہے؟ ہم شاید گاڑی چلا رہے ہیں تو نیچے میں چیونٹی نظر ہی نہ آئے، اب پیدل بھی چل رہے ہو تو نظر ہی نہ آئے، ہمارا پاؤں پر آ جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اتنی چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو اکڑ کے چلتا ہے، اپنے مال کی نمائش کرتا ہے، انسان نہیں سمجھتا، فرمایا قیامت کے میدان میں اسے چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا، چیونٹی کی شکل میں، اور کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے بڑی ہوگی، اور جہنم کے اندر اسے پھینکا جائے گا، اور وہاں اسے جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گا اسے وہ بھی لایا جائے گا۔ اتنا بڑا عذاب ہے تکبر کرنے والے۔ اب یہ جو ساری چیزیں قرآن نے بیان کی، فرمایا جب ان ساری چیزوں پہ عمل کر لو گے پھر کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، پھر کوئی بھی چیز تمہیں کامیابی سے روک نہیں سکتی، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، آپس میں یکجان ہو کے رہنا ہے، صبر کرنا ہے اور تکبر نہیں کرنا۔